کبھی کبھی مرنے والے جاتے نہیں، وہ انتظار کرتے ہیں سالوں تک، دہائیوں تک، ایک ادھوری قسم کے پورا ہونے تک۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی حویلی کی جو کبھی خالی نہیں ہوئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب مہیش اور اس کی بیوی کامنی اس سنسان حویلی کے دروازے پر پہنچے۔ اونچی دیواریں، ٹوٹے ہوئے جھروکے اور گرد سے بھری ہوا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ سانس لے رہی ہو۔ مہیش نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جگہ بہترین ہے، اسے ریزورٹ بنا دیں گے۔ مگر کامنی کو ہوا میں کچھ اور محسوس ہو رہا تھا۔ سرگوشیاں بہت ہلکی مگر صاف۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ دابلا پتلا بوڑھا آدمی، آنکھیں جیسے سب جانتی ہوں۔ ایک عجیب بات تھی، منیجر نے کہا تھا ڈرائیور چھٹی پر ہے، لیکن وہ تو گاڑی میں آئے تھے ڈرائیور کے ساتھ، مگر اب نہ گاڑی تھی نہ ڈرائیور، صرف خاموشی۔ رات ہوتے ہی حویلی کا رنگ بدل گیا۔ لائٹس جلیں، بجھیں، پھر جلیں۔ کامنی کے قدم رک گئے۔ اپ نے دیکھا؟ مہیش ہنس پڑا۔ پرانی عمارت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ مگر پھر راہداری کے آخر سے پازیب کی ہلکی سی آواز آئی، چھن چھن، بہت دھیمی، بہت سست۔ اگلی صبح کامنی نے چوکیدار سے پوچھا، یہاں پہلے کون رہتا تھا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، کئی سال پہلے ایک زمیندار کی بیٹی نے یہ حویلی بنوائی تھی، اسی میں اس کی شادی ہونی تھی، مگر شادی کی رات ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، دلہا دلہن دونوں مارے گئے۔ کامنی کی سانس رک گئی۔ چوکیدار نے آخری جملہ کہا، وہ رات عام نہیں تھی، کرویا چوتھے کی رات تھی۔ اس رات کامنی نے آئینے میں اسے دیکھا، بس ایک لمحے کے لیے۔ اپنے پیچھے سرخ لباس میں ایک دلہن، چہرہ زرد، آنکھیں سفید، لمبے سیاہ بال چہرے پر بکھرے ہوئے، اور ایک سرگوشی۔ بس ایک رات اور مہیش نے سب باتیں وہم سمجھیں۔ یہ سب تمہارا خیال ہے، اس نے کہا۔ مگر رات گہری ہوتی گئی، دروازے خود بند ہونے لگے، کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں، اور آدھی رات کو کامنی نے صاف سنا، وکرم۔ وہ چونک کر مہیش کو دیکھنے لگی۔ وہ نام مہیش کا نہیں تھا۔ سچ آہستہ آہستہ سامنے آیا۔ وہ روح سمجھتی تھی کہ مہیش ہی وکرم ہے، اس کا دولہا، دوسرے جنم میں واپس آیا ہوا۔ 30 سال سے وہ انتظار کر رہی تھی، اور اب وہ اسے واپس لینے آئی تھی۔ کرویا چوتھے کی رات قریب آ گئی، وہی رات جس رات دلہن مری تھی۔ ایک عورت نے کامنی کو خبردار کیا، اگر اپنے شوہر کو بچانا ہے تو اپنا ورت مکمل کرنا ہوگا۔ سچی نیت ہی طاقت ہے۔ چاند آسمان پر آ چپکا تھا۔ حویلی کے صحن میں کامنی چھلنی ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک ہوا برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی، اور وہ ظاہر ہوئی، وہی دلہن، آنکھوں میں جنون۔ وکرم میرا ہے۔ زمین ہلنے لگی، شیشے ٹوٹ گئے۔ مہیش ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سفید ہونے لگیں، روح اس کے قریب آ گئی۔ کامنی چیخی، نہیں، وہ میرے شوہر ہیں۔ روح ہنسی، میں نے 30 سال انتظار کیا ہے، آج وہ میرے ساتھ جائے گا۔ فرش پر حفاظتی دائرہ بنایا گیا، سرخ کپڑا، سندور، منتر کی آواز بلند ہونے لگی۔ روح نے دائرہ پار کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی اندیکھی طاقت اسے پیچھے دھکیل دیتی۔ وہ غصے سے چیخی، بال ہوا میں لہرانے لگے۔
दीवारें कांपने लगें। कामनी ने चांद को देखा, छलनी के पार, आंखों में आंसू। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे सुहाग की हिफाजत करना। इसने अपना व्रत मुकम्मल किया, पूरे ईमान के साथ। अचानक हुआ रुक गई, खामोशी छा गई, रूह साकित हो गई। इसकी आंखों में पहली बार गुस्से की जगह थकन नजर आई। मैंने इंतजार किया, इसकी आवाज टूट गई, मगर वक्त आगे बढ़ गया। इसने महेश को देखा, फिर कामनी को, और पहली बार इसे समझ आया, प्यार जबरदस्ती नहीं लिया जाता, वो खुद दिया जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता सफेद धुंध में बदलने लगी। इसकी आखिरी सरगोशी थी, खुश रहूं। सूरज की रोशनी हवेली में दाखिल हुई। महेश जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों बाद इसने आंखें खोल दें। सब मामूल पर था। मुझे मुआफ कर दो, इसने धीमी आवाज में कहा। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। कामनी मुस्करा दी। बीवी वो महसूस कर लेती है जो दुनिया नहीं देख सकती। हवेली पुरसुकून हो गई, खामोश। मगर अगर कभी अब किसी सुनसान हवेली में जाएं और हल्की सी पाजेब की आवाज सुने तो घबराइएगा नहीं। शायद कोई अधूरा वदा आखिरकार पूरा हो चुका हो।